اعتکاف آنے والا ہے۔ اعتکاف کیا ہے جی؟ اعتکاف یہ ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ لا کے بٹھا لوں، اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا مقصور کر لوں۔ پہلے گھر کے اندر افطاری کرتا تھا، آج کے بعد اللہ کے گھر کے اندر افطاری ہوگی۔ پہلے بیوی بچوں کے ساتھ افطاری کیا کرتا تھا، آج اللہ کے گھر کے اندر افطاری ہوگی۔ پہلے در بدر ٹھوکریں کھاتا تھا، کبھی تجارت کے لیے مارکیٹوں کے اندر جا رہا ہوں، بازاروں کا رخ کر رہا ہوں، دوسرے شہروں کے اندر سفر کر رہا ہوں۔ جس وقت اعتکاف کی نیت سے میں اللہ کے گھر کے اندر آ گیا، اب جو نا سفر ختم، اب تجارتیں ختم، اب جو نا لین دین معاملات ختم، اب دنیا داری ختم، اب بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ پیش کر دی۔ اعتکاف کا حکم بھی ایک بظاہر بڑا مشقت والا حکم ہے۔ 10 دن اپنے آپ کو مسجد کی 4 دیواری کے اندر مقصور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ایک سروے کر لیں، کتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے؟ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھے۔ حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں ساری زندگی اعتکاف بیٹھتے رہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اعتکاف کا ناغہ کیا ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کسی کام میں کسی مہم میں مشغول تھے، اس مشغولیت کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے۔ آئندہ سال آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن جو ہے نا اعتکاف بیٹھے، 10 دن پچھلے سال کی جو ہے نا قضا کی اور 10 دن جو ہے نا موجودہ رمضان کی آپ نے جو ہے نا اعتکاف کی نیت سے بیٹھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کے اندر گزارا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا اعتکاف کیا کرتے۔ آج ہم کتنی دیر اعتکاف کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے ہیں؟ عبادت کا شوق نہیں ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر، آپ کبھی غور کریں نا، جس کام کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے مواظبت کی اس کو تو فرض ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے رمضان کے اندر 3 راتیں جو نا تراویح پڑھائیں، 4تھی رات کیوں نہیں نکلے؟ مجھے یہ ڈر تھا اپنی امت کے حق میں کہیں ان کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا، اگر مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے بارے میں یہ حکم دیتا کہ ہر وضو سے پہلے مسواک کیا کرے، لیکن مشقت سے بچانے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دیا۔ اس کے مقابلے میں آپ اعتکاف والی بات دیکھیں، اللہ کے پیغمبر نے کبھی زندگی کے اندر قضا نہیں کیا۔ 1 سال قضا ہوا، آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کر کے پچھلی بھی قضا جو ہے نا وہ چکا لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارے لیے فرض ہوتا، لیکن فرض بھی نہیں، سنت، اور سنت بھی ایسی کہ شریعت نے ہمارے لیے اس کے اندر اتنی آسانی کر دی، سارے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، بستی کا ایک آدمی بیٹھ جائے، میں اللہ ساری بستی کے گناہ معاف کر دوں، ساری بستی کی جانب سے جو ہے نا وہ فرض کفایہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ پھر بھی بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے شریعت کے جو حکم ہمارے اوپر نازل کیے ہیں وہ نہایت ہی آسان ہے، انسان کی عقل، انسان کی فطرت کے عین جو ہے نا مطابق۔ مولا تیرے گھر کے اندر آ گیا ہوں، اعتکاف کی نیت سے آ گیا ہوں، لیکن میرے گھر کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو میرے لیے کھانا لے کے آئے، کیا کروں گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا تیرا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، چلو تجھے یہ اجازت ہے، اپنے اعتکاف کے اندر سے اٹھ کے تو جا سکتا ہے، اپنے گھر سے کھانا بھی لے کے آ سکتا ہے اپنے لیے، لیکن خیال کرنا رستے میں یاروں سے، دوستوں احباب سے گپیں لگانے نہیں لگ جانا، بس جاؤ گھر کے اندر کھانا اٹھا کے جو ہے نا بولے۔ پہلے دور کے اندر مسجد کے اندر جو ہے نا طہارت خانے نہیں ہوتے تھے، قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ اے اللہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوں جہاں تو باتھ روم بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، طہارت کے لیے بھی تم باہر جا سکتے ہو۔ شریعت نے آسانی کی ہے کہ نہیں؟ مولا ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوں جہاں جمعے کی نماز نہیں ہے، جمعہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، جمعے کے لیے بھی تم باہر نکل سکتے۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا
شریعت نے معتکف کے لیے بھی آسانیاں ہی آسانیاں کی، کوئی مشکل نہیں، آسانیاں پیدا کی۔ انسان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ معتکف انسان جس وقت اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے کتنی ہی نیکی کے کاموں سے محروم ہوتا ہے۔ جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، جنازہ کو پڑھنا کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جو جنازہ پڑھتا ہے ایک قرات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے، اور جو تدفین تک ساتھ رہتا ہے 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ جتنا جو ہے نا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ آپ کو مدینے میں لے جائے، آپ ادھر عربیوں سے پوچھیں نا احد پہاڑ کتنا ہوگا نا، سارا احد پہاڑ، اس کی لمبائی چوڑائی کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے، تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ انسان کے بنائے ہوئے ترازو کے اندر اس کا وزن شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ 2 قرات کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے جو بندہ جنازہ پڑھتا ہے۔ اور معتکف انسان تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، معتکف انسان کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، معتکف انسان جو ہے نا کتنے ہی نیکی کے کاموں سے محروم ہوتا ہے۔ دل کے اندر یہ خیال آنے لگا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جس وقت انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے اور برائیوں کو ترک کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیوں کا ثواب اور اجر جو ہے نا وہ جاری کر دیتے ہیں۔ وہ کام جو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نیکی کے کام سے محروم تھا، اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ سارے کاموں کا اجر اور ثواب اس کو کتنا آسان ہو گیا، ہمارے کتنی اللہ نے شریعت نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں کر دی۔ اب بھی کوئی نہ بیٹھے تو بدبختی ہے۔ کم سے کم یہ میں اپنی طرف سے بات کرنے لگا ہوں، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ ضرور اعتکاف ہے۔ اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم مت کرو، اس اجر اور ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو اس سنت کی ادائیگی ضرور ہم سے حاصل ہونی چاہیے۔ اور پھر یاد رکھو سب سے افضل ترین مقام اعتکاف کے لیے مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا مسجد نبوی شریف، پھر اس کے بعد جو ہے نا بیت المقدس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جامعہ مسجد ہے، پھر اس کے بعد وہ مسجد جس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اخلاص کے ساتھ معتکف کیا، اعتکاف کے اندر بیٹھا، اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کیا، اللہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔